واجب الاحترام بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ کا مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لانا، اور مدینہ میں پھر آپ نے ابتدا میں مسجد قباء کا تعمیر کیا، اور پھر آپ قباء بستی سے مدینہ تشریف لے گئے، اور دو چھوٹے بچوں سے، یتیم بچوں سے، سہل اور سہیل سے جگہ خریدی، اور وہاں پہ آپ نے مسجد تعمیر کی، اور اسی مسجد کو پھر آپ نے اپنا مسکن بنایا، اسی مسجد کو آپ نے اپنا مرکز بنایا، اسی مسجد کو پھر آپ نے اپنی عدالت بنایا، اسی مسجد کو آپ نے اپنی سپریم کورٹ، اور وہیں پہ بیٹھ کے پھر وہ سارے فیصلے، اور پھر اسی مسجد سے پھر پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے قافلے نکلے، جہاد کے لیے مجاہدین نکلے، زکوٰۃ کے جمع کرنے کے لیے عاملین نکلے، دنیا کے اندر اسلام پھیلانے کے لیے مبلغین نکلے، عالمین نکلے، اسی مسجد سے، اسی مرکز سے پھر پوری دنیا پہ اسلام پھیلا، اور ایک وہ وقت آیا کہ اسی مسجد سے نکلنے والے قافلوں سے اللہ رب العالمین نے یہ رزلٹ دیا، فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ پہلے تو ایک ایک دو دو خفیہ چھپ چھپا کے مسلمان ہوتے تھے، اور اب فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس مسجد کی وجہ سے، اس مرکز کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں گزارے، اذیتوں سے، پریشانیوں سے، ظلم و ستم سے بھرپور تھے۔ کوئی صحابی، چاہے وہ کمزور تھا چاہے وہ مالدار تھا، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس کو دکھ یا درد یا تکلیف نہ پہنچائی گئی ہو۔ ہر کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، مشرکین نے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ہر کافر نے تکلیف دینے کی بھرپور کوشش کی۔ اور پھر جب آپ یہاں پہ تشریف لے آئے مدینہ میں، تو مدینہ میں جب آپ آئے تو یہ ماحول بالکل مختلف تھا، مکہ سے یہ ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہاں پر مسلمان خفیہ چھپ چھپا کے اسلام کی دعوت دیتے، اسلام پہ عمل پیرا ہوتے۔ جو ہی پیارے پیغمبر مدینہ تشریف لائے، اللہ رب العالمین نے اب یہاں پہ ہر چیز کو علی الاعلان کہنے کا حکم دے دیا۔ یہاں پہ نماز علی الاعلان پڑھی گئی، یہاں پہ روزہ اس کا نفاذ ہوا، یہاں پہ حج کے لیے، یہاں پہ زکوٰۃ کے لیے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں، ان تمام احکام و مسائل کو اللہ رب العالمین نے مدینہ میں نازل فرمایا۔ مدینہ سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے تو اس وقت کوئی بھی حکم یا کوئی مسائل نازل نہیں ہوئے تھے، صرف 3 چیزیں تھیں: توحید، رسالت اور فکر آخرت۔ باہر کیف مدینہ میں تشریف لے آئے تو آپ نے یہاں پر سب سے پہلے ایک ریاست، جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، جس کو نبی کی ریاست کہا جاتا ہے، اور آج ہم سنتے ہیں لوگوں سے، کچھ لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ریاست مدینہ کی بات کر کے اس پہ کچھ اور لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اور کیف اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے۔ لیکن بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، صرف نام لینے سے کام نہیں بنے گا جب تک اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اب ریاست مدینہ کا نام لینے سے یہ پاکستان ریاست مدینہ نہیں بن جائے گا جب تک اس کے اوپر عملی نفاذ نہیں ہوگا۔ اور عملی نفاذ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے خود آدمی اپنا احتساب کرے، سب سے پہلے خود آدمی اس چیز کو سوچے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ریاست کو مدینے کی ریاست بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔
اور دوسرا ہے تعلیم و تربیت، وہ تعلیم کہ جس تعلیم کے ذریعے وہ ریاست مدینہ کا تصور پیدا ہو، وہ تعلیم کہ جس تعلیم کے ذریعے امن و امان قائم ہوتا ہو، وہ تعلیم کہ جس تعلیم کے ذریعے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی آبیاری ہوتی ہو، وہ تعلیم کہ جس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں تفریق پیدا ہوتی ہو، وہ تعلیم کہ جس کے ذریعے شعور پیدا ہوتا ہو، وہ تعلیم کہ جس کے ذریعے چھوٹے بڑے کا ادب و احترام، ماں بہن بیٹی بہو کا ادب و احترام، بھائی رشتہ دار والدین ان کا ادب و احترام، اور دنیا میں رہنے سہنے کے طریقے اور سلیقے آتے ہوں، وہ تعلیم ضروری ہے۔ اور وہ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ وہ تعلیم مساجد سے ملتی ہے، وہ تعلیم مدارس سے ملتی ہے، وہ تعلیم قرآن سے ملتی ہے، وہ تعلیم حدیث سے ملتی ہے، وہ تعلیم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ملتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ جو ذمہ دار ہوں، جو صاحب اقتدار ہوں، جن کے پاس اس ریاست، جس کے پاس اس خطے کی زمام ہو، جن کے پاس باغ ڈور ہو، وہ اپنا کردار ادا کریں۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی ہم اسلامی ریاست یعنی کہ مدینہ کی ریاست نہیں بنا سکتے، تصورات ہی لیے جائیں گے۔ آئیے آج ہم اسی بات پہ بات کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر مدینہ کو ایک ایسی ریاست بنایا، مدینہ کو ایک ایسا خطہ بنایا، مدینہ کو ایک ایسا مرکز بنایا کہ جس مدینہ کا رعب، جس مدینہ کا دبدبہ، جس مدینہ کی ہیبت، میرے نبی نے فرمایا کہ مسیرتو بالرعب مسیرت شہر، لوگوں میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، یعنی ایک سفر کرتے چلے جاؤ، تیز سواری چلتی جائے دوڑتی جائے، ایک مہینہ جہاں پہ جا کے ختم ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت پر اللہ رب العالمین نے اتنی دور تک دشمن کے دل میں میرا رعب پیدا کر دیا ہے، میرا دبدبہ پیدا کر دیا ہے، مسلمانوں کا خوف طاری کر دیا ہے، میرے نبی کا رعب اور دبدبہ پیدا کر دیا ہے۔ مسیرت شہرین، ایک مہینے کی مسافت پر، ایک مہینے کے سفر پر، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ کو ایک ریاست کا نام دیا، ایک ریاست بنایا، تو پھر چوری نہیں تھی، پھر ڈکیتی نہیں تھی، پھر رہزنی نہیں تھی، پھر کیا مجال تھی کہ کوئی آدمی کسی کا حق کھا جائے، پھر کیا مجال تھی کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ جائے، پھر کیا اوقات تھی کسی کی کہ کوئی کسی پہ ظلم کر جائے، کوئی کسی کا حق کھا جائے، کیونکہ یہ ریاست مدینہ کا قیام ہو چکا تھا۔ میرے نبی نے اس ریاست کو قائم کیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب نبی نے اس ریاست کا قیام لایا، آپ نے اس کے اوپر محنت کی، تو بھائیوں پریشانیاں بہت ہوئی۔ سب سے بڑی پریشانی، سب سے پہلی رکاوٹ اندر سے پیدا ہوئی تھی۔ سب سے بڑی رکاوٹ اس ریاست کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے مطابق بنانے میں جس چیز نے اختلاف پیدا کیا، اختلاف کھڑا کیا، وہ اندر کے لوگ تھے۔ کون تھے؟ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، جنہوں نے نام تو اسلام کا لے لیا، کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم نبی کے ساتھ چلنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ مسلمانوں کی جماعت میں، مسلمانوں کے مرکز میں جب آتے تھے، یعنی مسجد نبوی میں جب آتے تھے، تو مسلمانوں کے پاس بیٹھ کے کہتے ہم ایک ہیں، ہم اور آپ ایک ہیں، ہمارا نظریہ ایک، ہماری سوچ ایک، ہمارا عقیدہ ایک، جو تم وہی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہاں سے اٹھتے
اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے قبیلوں میں جاتے تو پھر اپنے سرداروں کے پاس جمع ہو جاتے، اپنے وڈیروں کے پاس جاتے، کہتے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کی ٹو لیتے ہیں، ہم تو ان کے منصوبے جانتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ رہ کر ان کی پلاننگ، ان کا رہنے جینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ سیکھ کر ہم تو تمہیں بتانے آئے ہیں کہ اب اس کے بارے میں کوئی پلان کیا جائے، کوئی منصوبہ تیار کیا جائے تاکہ اس دین کو، اس اسلام کو مزید نہ پھیلنے دیا جائے، اس ریاست کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے، اس مدینہ کی ریاست کو پھیلنے پھولنے نہ دیا جائے، وہ اس کے بارے میں پلان کرو، اس کے بارے میں منصوبہ تیار کرو۔ پھر وہ آپس میں بیٹھ کے منصوبے بناتے، کیسے منصوبے؟ کبھی بنو نذیر کے ساتھ، کبھی بنو قینقاع کے ساتھ، اور کبھی اوس اور خزرج کے یہودیوں کے ساتھ، اور پھر کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ ملتے، اور کبھی دنیا کے دوسرے کافروں کے ساتھ مل کے مدینہ کے خلاف سازشیں کرتے۔ کون تھے؟ جو ظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، ظاہر نبی کے ساتھ رہنے والے تھے، نبی کے پیچھے کھڑے ہونے والے تھے۔ میری مراد عبداللہ بن ابی ہے، منافقین کا سرگنا، منافقین کا گروہ، منافقین کی جماعت، سب سے بڑی رکاوٹ منافقین نے کھڑی کی کلمہ پڑھنے کے باوجود کہ یہ مدینے کی ریاست پھیلے پھولے نہ، یہ مدینے کی ریاست، اس کا نظام آگے نہ چلے۔ منافقین نے سب سے پہلے مخالفت کی۔ اچھا، مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس سے پہلے یہ مدینہ کے لوگوں نے، مختلف قبائل نے یہ مشورہ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک اچھا سلجھا ہوا، پڑھا لکھا، باشعور، سمجھدار سردار چاہیے۔ اور سب نے نگاہ دوڑائی، دیکھا دائیں بائیں کون ایسا سردار ہو سکتا ہے۔ سب کی نگاہ رکی تو عبداللہ بن ابی پر، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا۔ یہ بڑا ذہین تھا، یہ بڑا عقل مند تھا، یہ بڑا ذی شعور تھا، دنیا کے لحاظ سے ہر آدمی سے زیادہ ذہین تھا۔ جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ابو جہل تو ہم کہتے ہیں، ابو جہل تو اس کو اسلام نے کہا، لیکن اس کا نام ابو الحکم تھا، ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا۔ ابو الحکم مطلب چیف جسٹس، سارے ججوں کا جج تھا۔ لوگ سارے اٹے اٹے فیصلے جو کسی سے نہیں ہوتے تھے وہ اس سے آ کے کرواتے تھے۔ بڑا ذہین تھا، بڑا دلیر تھا، بڑا شجاع تھا، اس کے اندر دنیاوی صفات ساری پائی جاتی تھی۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر نے کہا تھا کہ یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، یعنی یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے کوئی عام آدمی نہیں تھا، دنیاوی لحاظ سے کمزور نہیں تھا، یہ ان پڑھ نہیں تھا، یہ کوئی جاہل، دنیا کے لحاظ سے جاہل نہیں تھا، دنیا کی تعلیم تھی، دنیا کو سمجھتا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کہا؟ ابو جہل۔ اسلام نے کیا کہا؟ ابو جہل۔ ایسے ہی عبداللہ بن ابی بڑا سمجھدار تھا، بڑا عقل مند تھا، لیکن جب پیارے پیغمبر تشریف لائے اب لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ گئی۔ اب لوگوں نے جس کو سردار بنانا تھا، جب پیارے پیغمبر تشریف لے آئے، اب سب کے رجحانات، اب سب کی محبتیں، اب سب کا رجحان پیارے پیغمبر کی طرف پلٹ آیا۔ پیارے نبی کو اپنا سردار منتخب کر لیا، پیارے آقا علیہ السلام کو امام تسلیم کر لیا، آپ کو اپنا سربراہ لیڈر بنا لیا۔ اب اس کی کرسی کو خطرہ لاحق ہوا، اب اس کی سرداری اس سے چھن گئی، اب اس کی لیڈری اس سے چلی گئی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میری صدارت تو ختم ہو گئی ہے، اب یہ بظاہر تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، میدان میں آنے کی جرت نہیں ہے، کھل کے سامنے آ جائے اتنی پاور نہیں ہے۔ اب اس نے اندر کھاتے اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف علیہ السلام کے، نبی کے گھر کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اور ان مہاجرین کے خلاف اور ان انصار کے خلاف آپس کے اندر باتیں کرنا شروع کر دی، آپس میں لڑانا شروع کر دیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ریاست مدینہ کا جب میرے نبی نے ابتدا کی، جب آپ نے اس کا قیام شروع کیا، جب آپ نے اس کی بنیاد رکھی، تو سب سے پہلی رکاوٹ پیدا کرنے والا
وہی تھا جو ظاہری مسلمان تھا اور اندر سے منافق تھا، بے ایمان تھا، اس نے سب سے پہلے رکاوٹ کھڑی کی۔ آج میرے بھائیوں، میں کسی جماعت کی بات نہیں کرتا، میں کسی گروپ یا لیڈر کی بات نہیں کرتا، ایک عام مطلق سی بات کرتا ہوں۔ میں ہوں یا آپ ہیں یا کسی بھی جماعت کا کوئی لیڈر ہے، وہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کرے کہ میں اس ملک کو، میں پاکستان کو اسلامی بنانا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے اندر وہ نظام لانا چاہتا ہوں جو مدینہ میں نظام تھا، جو نبی نظام لے کر آئے تھے، تو کیا خیال ہے آپ کو اجازت دی جائے گی؟ کیا خیال ہے لوگ آپ کے ساتھ ملیں گے؟ آپ کے لیے لوگ نکلیں گے؟ نہیں۔ اور میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، صرف نعرہ لگانے سے، صرف خالی خولی یا ناچنے گانے سے یہ ریاستیں نہیں بنتی، یہ مدینے کا نظام نہیں آتا۔ بات عمل کی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بات تو عمل کی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بنیاد رکھی مدینے کی ریاست کی، تو سب سے پہلے رکاوٹ اندرون سازش، یعنی اندر کے لوگوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے سازش کی تاکہ اس کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کا وعدہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ میں نے اس دین کو، اس نبی کے دین کو دنیا پہ غالب کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو رب نے کرنا تھا۔ لیکن بھائیوں، بات میں یہ سیدھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کوئی بھی مدینے کا نام لیتا ہے، آج کوئی بھی مدینے کے نظام کا نام لیتا ہے، آج کوئی بھی قرآن و سنت کا نام لیتا ہے کہ جی میں اپنے ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہیں ہم امریکہ کا قانون لے کر آئیں گے، ہم یورپ کا گندا نظام، گندی تہذیب اور ان کے وہ لتھڑے ہوئے کلچر کو یہاں پہ نافذ کریں گے، سارا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ کہیں جی ہم کیمبرج اور یہ آکسفورڈ کا گندا نصاب لے کر آئیں گے، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کہیں، اعلان کریں کہ جی میں قرآن کا نفاذ لے کر آؤں گا، میں اسلام کا نفاذ کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن و حدیث کا نصاب لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اوے مولوی نے چھڈو پرے، انہوں نے کی کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، اے مولوی سارا لوٹ کے کھا گئے، انہاں مولویوں نے کی کرنا، چھڈو جی مولویوں نے چھڈو۔ یعنی جب مولوی بات کرتا ہے اسلام کی، آپ مولوی نہیں بھی ہیں، اسلام کی بات کر کے دیکھیں، آپ کو مولوی کا تانا دیا جائے گا۔ آپ قرآن کی بات کر کے دیکھیں، آپ کو مولوی کا تانا دیا جائے گا۔ آپ حدیث کی بات کر کے دیکھیں، آپ کو مولوی کا تانا دیا جائے گا۔ کیوں کہ مولوی لفظ، مولوی نام ہمارے ہاں معتوب ہے، ہمارے ہاں مطعون ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس سے لوگوں کو نفرت آر دلوائی جاتی ہے۔ یہ کس نے کام شروع کیا تھا؟ یہ جب تحریک آزادی ہندوستان میں جب شروع ہوئی تھی اور سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر رفقا جب انہوں نے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو کھڑا کیا تھا، جب انہوں نے ان کو للکارا، انگریز کو، ان افرنگیوں کو، تو اس وقت انہوں نے یہ اصطلاح پیدا کی، اس وقت انہوں نے پھر یہ بات چلائی کہ یہ تو مولوی ہیں، یہ تو وہابی ہیں، یہ تو مولوی ہیں۔ لوگوں کو ان سے متنفر کیا گیا اور ان کو ایسا دکھایا گیا جیسے یہ اجڑ ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، ان کو کوئی شعور نہیں، یہ لا شعور ہیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ آج ہمارے ملک کے اندر بھی جہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے، خودکش حملہ ہوتا ہے، حالانکہ ناجائز حرام ہے، اچھا اس میں جس کی تصویر بنائی جاتی ہے، جس کا خاکہ بنایا جاتا ہے، کس کا بنایا؟ داڑھی والے کا خاکہ بنایا جاتا ہے اور بدنام کیا جاتا ہے داڑھی والے کو، اور پھر جیسے جہاد کو دہشت گردی کا نام دے کر بدنام کیا جاتا ہے، ایسے ہی یہ مولوی کا نام لے کر اس وقت اسلام کو بدنام کیا جاتا تھا کہ یہ تو اجڑ ہے، یہ تو بیکار ہے، اس کو تو دنیا میں رہنے کا شعور نہیں، یہ دنیا کو جانتا نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا میں رہنے کا سلیقہ، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ، جس انداز سے، جس سہانے طریقے سے میرے نبی نے بتلایا ہے، دنیا میں کوئی لیڈر آج تک نہ بتا کے گیا ہے، نہ کوئی بتا سکے گا۔
جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے دنیا میں رہنے کا، دنیا کمانے کا، دنیا کے اندر سروائیو کرنے کا، یہ آج تک نہ کوئی بتا سکا ہے اور نہ کوئی بتا سکے گا۔ باہر کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ کی ریاست میں جو رکاوٹ بنے تھے، سب سے پہلے کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن اندر کھاتے پھر آپ کے مخالف، آپ کے گھر کے مخالف، آپ کے صحابہ کے مخالف، کہ یہ تو یہاں پہ چھا جائے گا، اگر یہ نبی یہاں پہ چھا گیا تو بس پھر ہم تو یہاں سے گئے، ہمارا اقتدار تو ختم ہو جائے گا، ہمارا سورج تو غروب ہو جائے گا، یہ تو نیا نظام آئے گا، اس نظام میں سب برابر ہوں گے، اس نظام میں مساوات ہوگا، اس نظام میں عدل و انصاف ہوگا، اس نظام کے اندر چھوٹے بڑے اور ہر کسی کو اس کا ایک حق اور مقام ملے گا، لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو گیا تو ہمارا ورلڈ آرڈر، اگر یہ ہو گیا تو ہمارا ورلڈ آرڈر یہ کدھر جائے گا؟ اور آج یہی بات ہے، آج یہی بات ہے، میرے اس ملک کو، آپ کے اس ملک کو، ہمارے اس ملک پاکستان کو، جس کو اسلام کے نام پہ لیا، اسلام کے نام پہ قربانیاں دی، ہاں جی، سب سے بڑی ہجرت ہوئی اس ملک کے لیے، اس ملک کو اسلامی کیوں نہیں بننے دیا جا رہا؟ اس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا؟ اس لیے کہ اگر اسلام آ گیا تو بھائی وہ ورلڈ آرڈر کا نظام، وہ کنسپٹ، وہ سلسلہ، وہ تو ختم ہو جائے گا، اس کو پھر دنیا میں کون پہچانے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے سب سے پہلے اس رکاوٹ کو آپ نے کس انداز سے کچلا، کس انداز سے آپ نے ان کو ختم کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی آپ جہاد کریں، اللہ کن کے خلاف؟ الکفار والمنافقین، کافروں کے خلاف اور منافقین کے ساتھ۔ بھائیو دو محاذ ہیں، دو محاذ رب العالمین نے بیان کیے ہیں کہ کافروں کے خلاف بھی جہاد کرو اور منافقین کے خلاف بھی جہاد کرو۔ میرے نبی نے اب جہاد کا آغاز کر دیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ نے آسمان سے آیات کا نزول کر دیا، اب جہاد کا حکم دے دیا، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، اور کبھی خندق میں، کبھی سویق میں، کبھی کہاں بے شمار غزوات ہیں، اور یہ سارے غزوات واضح ہیں، معلوم ہیں، ان کے میدان کتنے شہید ہوئے، کتنے کافر مردار ہوئے، کیا کیا نقصان ہوا، سب ہمارے سامنے ہے، سب تاریخ بتلاتی ہے، حدیث بتلاتی ہے، تفاسیر بتلاتی ہیں، آپ اور میں جانتے ہیں۔ میرے نبی نے منافقین کے خلاف کہاں جہاد کیا؟ وہ کون سا محاذ تھا؟ وہ کون سا میدان تھا؟ اتنے منافق مارے گئے، اتنے مسلمان شہید ہوئے، فلاں منافق گرفتار ہوا، فلاں منافق کو لایا گیا، وہ کون سا میدان تھا؟ وہ کون سا محاذ تھا؟ کوئی میدان نہیں تھا۔ تو پھر کیا پیارے پیغمبر نے منافقوں کے خلاف جہاد نہیں کیا؟ اگر نبی نے منافقوں کے خلاف جہاد نہیں کیا تو نعوذ باللہ میرے نبی نے قرآن کی مخالفت کی؟ نہیں۔ اگر نبی نے منافقین کے خلاف جہاد کیا ہے تو کوئی محاذ بتلاؤ، کوئی میدان بتلاؤ جس میں منافق مارے گئے، قیدی کر لیے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے منافقین کے خلاف جہاد کیا، آپ نے فرمایا کہ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ۔ لوگوں اپنی زبانوں سے بھی جہاد کرو، اپنے مالوں سے بھی جہاد کرو، اور اپنی زبانوں سے بھی جہاد کرو، اپنی زبانوں سے۔ میرے نبی نے زبان کا جہاد منافقین کے ساتھ، میرے نبی نے زبان کا جہاد کلمہ گو کے ساتھ، میرے نبی نے زبان کا جہاد جو دین سے اترے ہوئے ہیں، جو نام نہاد مسلمان ہیں، نبی نے زبان کا جہاد کیا، ان کو دعوت دی، ان کو بتلایا، کفر کے فتوے نہیں لگائے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، کفر کے فتوے نہیں لگائے۔ اگر آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کفر کا فتوہ لگا دیتے، عبداللہ بن ابی کی شرارتیں، عبداللہ بن ابی کی خباثتیں کس سے مخفی ہیں؟ عبداللہ بن ابی کی جو خباثتیں کون نہیں جانتا؟ جس نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا، اور نعوذ باللہ ام المومنین عائشہ پہ الزام لگایا، یہ بندہ تو واجب القتل ہے، اس کو تو دنیا میں رہنا نہیں چاہیے، اس کو تو مار دینا چاہیے، اس کا رہنے کا حق نہیں۔ لیکن میرے نبی نے قتل نہیں کروایا، میرے آقا نے مروایا نہیں ہے،
کہا بیٹے نے کہا، سکے بیٹے نے کہا، سکے بیٹے نے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان سے واپس آئے تو یہ عبداللہ بن ابی بے ایمان کہنے لگا، کہتا جب ہم واپس جائیں گے نا تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. کہتا واپس مدینہ میں جائیں گے تو ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ، یعنی کہ پیارے پیغمبر کو اور صحابہ اکرام کو جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، یہ نعوذ باللہ یہ خبیث کہتا یہ ذلیل ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے، یہ ہمارا شہر ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے، ہم عزت والے لوگ ہیں، اور یہ تو مہاجر ہیں، یہ تو پناہ گزین ہیں. اتنا بڑا جملہ بول دیا، اتنا بڑا جملہ بول دیا. بات چلتے چلتے میرے نبی تک پہنچ گئی. جب میرے پیارے پیغمبر تک یہ بات پہنچی، آپ کو دکھ ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی. اس بے ایمان نے یہ کیسی بات کہی؟ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا جو صحابی رسول تھا، جو صحیح مسلمان تھا، وہ آیا بھاگتا ہوا، اللہ کے رسول میرے باپ نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اب یقیناً وہ قتل ہوگا، اب اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، اب اسے مار دیا جائے گا، آپ اس کے قتل کے آرڈر جاری کریں گے. آپ مجھے کہیں، میں بیٹا ہوں، میں اپنے باپ کی گردن اتاروں گا، مجھے کہیے. میرے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ نہیں، تیرے باپ نے جو کیا سو کیا، میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اللہ نے مجھے بتلا دیا، وحی کے ذریعے علم ہو گیا، لیکن نہیں، جو تیرے باپ نے کیا سو کیا، میں اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کریں گے. پیارے پیغمبر نے قتل کروایا؟ نہیں. میرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ریاستیں کیسے قائم ہوتی ہیں بھائی. میرے نبی نے مدینے کی ریاست کو کیسے قائم کیا؟ مخالفتیں بے شمار تھیں، لیکن کسی کے خلاف محاذ کھڑا نہیں کیا کہ یہ کلمہ پڑھنے اس نے میری گستاخی کی ہے، اس کو قتل کر دو، امن آ جائے گا، امن پیدا ہوگا. نہیں، حالانکہ نبی کے پاس سلطہ تھا، نبی کے پاس اختیارات تھے، نبی پورے علاقے کے نہیں پوری دنیا کے سردار تھے، انبیاء کے سردار تھے، لیکن پیارے نبی نے قتل نہیں کروایا. اور آپ نے کیا کہا؟ ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا اگر میں اس مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو، وہ بے ایمان کو، جس نے جو بعد میں خارجی ہوا، اگر اس کو میں نے قتل کروا دیا، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی بندوں کو مروا رہا ہے. تو میرا تو نظام جس کو میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں، جس ریاست کو میں دیر تک زندہ اور تبندہ رکھنا چاہتا ہوں، جس نظام کے تحت میں دنیا پہ غلبہ اسلام کا چاہتا ہوں، یہ تو درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، یہ تو لوگوں کو یہاں سے متنفر کرنا شروع کر دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، قتل نہیں کرنا، چھوڑو اس کا معاملہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی، مدینہ کی اندرونی سازش، اندرونی خلفشار، کہ جس نے مدینہ کی ریاست بننے میں بھرپور کردار ادا کیا کہ نہ بنائی جائے، یعنی کہ مدینہ کو امن کا شہر نہ بننے دیا جائے، مدینہ کو اسلامی ریاست نہ بننے دیا جائے، بھرپور کردار ادا کیا. لیکن بھائیو، ان کانٹوں پہ چل کر، ان مصائب کو جھیل کر، ان ذہنی اذیتوں کی، ان ذہنی اذیتوں سے گزر کر پیارے آقا علیہ السلام نے اس میدان کو آپ نے عبور کیا اور مدینہ کی ریاست کا آپ نے قیام کیا. اور اگلی بات، ان رکاوٹوں کے ساتھ اور بھی بہت سے رکاوٹیں تھیں. آپ نے گرد و نواح کے یہودیوں سے معاہدات کیے اور ان کے ساتھ آپ نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اگر کوئی تم پہ حملہ کرے گا، اگر کوئی مدینہ پہ حملہ آور ہوگا تو تم ہمارے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کرو گے. آپ نے ان کے ساتھ یہ معاہدات بھی کیے. اگلی بات، ریاست کا قیام کیسے ہوتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ نے کہا کہ جب ریاست ملتی ہے مسلمانوں کو، جب مسلمانوں کو ریاست دی جاتی ہے، جب ایک مسلمان کو اقتدار ملتا ہے، جب وہ اپنے ملک کا سربراہ بنتا ہے، جب اس کے پاس اختیارات آتے ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ سب سے پہلے بھاگا بھاگا وہ واشنگٹن پہ جائے، اسلامی دے کے آئے، ہاں جی، بھاگا بھاگا جائے IMF کے چکر کاٹے کہ جی میں تو ملک چلانا چاہتا ہوں، میرا ملک تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، لہذا تمہاری بڑی مہربانی حضرت صاحب مجھے کچھ دے دو چلانے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے جائے. نہیں،
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اللہ کہتا ہے جب مسلمان کو اس کا ملک ملتا ہے سب سے پہلے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کا قیام کرواتا ہے، نماز کی پابندی کرواتا ہے، مساجد کو آباد کرتا ہے۔ مساجد کو آباد کرو، اللہ کی قسم اللہ خود یہ سارے رزق کے رستے کھول دیتا ہے۔ وہ ایک اور حدیث ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، وقت نکال، نماز کے لیے مسجد میں آ، وَسُدَّ عَنْ فَقْرَكَ، میں تیری محتاجگی، تیری تنگ دستی، تیری بے روزگاری اللہ کہتا ہے میں ختم کر دوں گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے تو نماز پڑھے گا میں تیری تنگ دستی ختم کر دوں گا، تو نماز نہیں پڑھے گا رب کہتا وَلَمْ أَسُدَّ عَنْ فَقْرَكَ، پھر میں تیری تنگ دستی ختم کروں گا ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب اسلامی ریاست کا قیام ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا قانون کون سا نافذ ہوتا ہے؟ سب سے پہلا قانون کون سا؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی۔ دیکھو مساجد کے اندر، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہماری اسمبلیوں میں، ہمارے سینٹ میں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر مساجد موجود ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو نمازی نہیں ملیں گے۔ وہ مؤذن ملے گا جس کو سرکاری تنخواہ ملتی ہے، اگر اس کو بھی سرکاری تنخواہ نہ ملے تو وہ بھی تمہیں وہاں پر نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا مساجد کے ساتھ سلوک ہے، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ سلوک ہے۔ لیکن اسلامی ریاست کا سب سے پہلا کردار، سب سے پہلی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، نماز کا قیام ہے بھائی۔ اگر نماز کا قیام نہیں تو بے شک ساری دنیا کہے یہ اسلامی ملک ہے، وہ اسلامی ملک ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اسلامی ملک کے اندر سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ جو آرٹیکل نافذ ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا قیام، نماز پڑھنا، نماز پڑھانا، نماز کے اوپر پابندی لگانا۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا بچی 7 سال کے ہیں نماز یاد کرواؤ، 10 سال کے ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، فَاضْرِبُوهُ، تھپڑ مارو، ڈنڈا مارو، نماز پڑھاؤ۔ اور دوسرا نظام کون سا نافذ ہوتا ہے؟ وَآتَوُا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ کیا ہمارے ان اسلامی ملکوں کے اندر، اور ہاں جن ملکوں میں نماز کی پابندی تھی یا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اور جہاں پہ نماز کی پابندی نہیں ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، چاہے ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، کچھ بھی ہے، برباد ہے، امن نہیں ملے گا۔ اور دوسری چیز وَآتَوُا الزَّکَاۃ، اسلامی ریاست کا دوسرا مزید اور مضبوط پہلو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کا صاف اور شفاف انتظام۔ یہاں پہ زکوٰۃ عشر کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ہاں جی وہ آپ کے سامنے ہے جو ان کا کردار ہے۔ اور بھائی جب زکوٰۃ کا نظام مؤثر ہوگا، یہ ایک لمبا موضوع ہے، جب زکوٰۃ کا نظام مؤثر ہوگا تو رب کعبہ کی قسم یہ سود جیسی لعنت یہ ملک میں نہیں رہے گی۔ یہ سود پیدا ہی تب ہوتا ہے، یہ سود جیسی لعنت اسی وقت ہمیں آ کر گھیرتی ہے جب ہمارے ملک میں زکوٰۃ کا نظام ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، کوئی کٹوتی نہیں ہوتی، یہ طریقہ بالکل غیر شرعی ہے، یہ طریقہ ناجائز ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے زکوٰۃ کاٹنے کا۔ زکوٰۃ کا ایک مؤثر اور صاف اور شفاف نظام ہے۔ اگر زکوٰۃ نکالی جائے، اگر اسی ایک ملک پاکستان کی عوام ہی آپس کے اندر زکوٰۃ کا جو ان کا نظام جو نصاب نکلتا ہے نا، تو تیرے ملک کے میرے ملک کے سارے قرضے بھی اتر جائیں، اور آئندہ کے لیے ان بدبختوں سے IMF سے جان بھی چھوٹ جائے، نہ کسی پہ کوئی ٹیکس رہے اور نہ کسی کا کوئی جھگڑا اور نہ کوئی قتل و غارت ہو۔ آج خودکشیاں ہوتی ہیں، ٹیکسوں کی بھرمار ہے، ٹیکس پہ ٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ظلم ہے، ٹیکسوں پہ ٹیکس، ٹیکسوں پہ ٹیکس، ٹیکسوں پہ ٹیکس۔
میں نے کہا جی فلانی حکومت نے کیا، اس نے کہا فلانی حکومت نے کیا، اس نے کہا فلانی حکومت نے کیا. بار کر یہ سارے جھگڑے سیاسی ہیں. میرے بھائیوں اگر زکوٰۃ کا نصاب آ جائے تو نہ ٹیکس رہے گا اور نہ یہ سود رہے گا. اور وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. تیسری بات اللہ نے فرمایا اسلامی ریاست کے اندر میرے نبی نے جس چیز کا اہتمام کیا اور کروایا وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، آپ نے فرمایا کہ نیکی کا حکم، نیکی کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے قافلے روانہ کیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو شہید کروایا. کیا ہمیں یاد نہیں کہ آپ نے ایک قبیلے کی طرف 70 قراء کرام کو، 70 قاریوں کو، 70 مبلغین کو بھیجا اور شہید ہو گئے وہ سارے کے سارے. کیوں بھیجا تھا؟ دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے. آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، امر بالمعروف کا کام کیا، نہی عن المنکر کا کام کیا، یعنی برائیوں سے روکا. کیسے روکا؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے فَلْيَسْتَطِعْ فَبِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، اپنے دل سے روکے. میرے نبی نے ہاتھ سے برائیوں کو منع کیا، ہاتھ سے برائیوں کو روکا. نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کا صاف اور شفاف انتظام. اور آپ نے امر بالمعروف کا کام یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے قافلے مختص کیے، ان کو روانہ کیا. اور آپ نے برائیوں کو جڑ سے کاٹا، برائیوں کو جڑ سے کاٹا. چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، زانی کی سزا سنسار کرنا، اس کو درے مارنا. اور آپ نے یہ سزائیں ان کا نفاذ کیا. جب ان کا نفاذ ہوا تو کوئی جرم باقی رہا؟ جب ان کا نفاذ ہوا کوئی چوری ہوئی؟ جب ان کا نفاذ ہوا کسی نے کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھا؟ جب ان کا نفاذ ہوا تو ایک دوسرے کے محافظ بن گئے. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر شاید تو زندہ رہے. نہ عدی بن حاتم کو کہا تھا عدی شاید تو زندہ رہے، میں تو شاید نہ رہوں لیکن تو دیکھے گا ایک وہ وقت آئے گا کہ جب ہیرا سے عراق سے ایک عورت زیور پہن کے چلے گی، حج کرنے کے لیے آئے گی، اکیلی ہوگی، اکیلی عورت ہیرا سے چلے گی. عراق سے تقریباً 13-1400 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. اتنا لمبا سفر کر کے اکیلی عورت آئے گی، مدینہ کا مکہ میں طواف کرے گی، حج کرے گی اور زیورات کے ساتھ، وہ زیورات کے ساتھ ملبوس ہوگی، زیورات پہنے ہوئے ہوں گے. اسے نہ جاتے کوئی خوف ہوگا نہ آتے کوئی خوف ہوگا. یہ ہوگا نظام، یہ ہوگا نظام. کب ہوگا؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جب برائیوں کو جڑ سے کاٹا جائے گا، جب برائیوں کی جڑوں کو کھودا جائے گا، مٹایا جائے گا. یہ امن تب ہوتا ہے. ہم پیٹتے رہیں، لاکھ پیٹتے رہیں، میرے ملک میں امن نہیں ہے. ہاں جی بلوچستان میں یہ ہو گیا، سندھ میں یہ ہو گیا، KPK میں یہ ہو گیا، پنجاب میں یہ ہو گیا، فلاں مارا گیا، یہ مارے گئے. ہم لاکھ پیٹتے رہیں میرے بھائیوں، یہ کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا. امن کے قیام کے لیے اس ملک کے اندر اگر ہم امن چاہتے ہیں، اسلامی نفاذ کا ہونا ضروری ہے، نماز کا ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کا ہونا ضروری ہے. یہ ساری برائیاں جڑ سے مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. لیکن اب اس کے لیے کام کرے کون؟ ہم تو بھائی اپنے حصے کا کام اس کے حوالے کر دیتے. جی میری پارٹی کرے گی، بس وہی کرے گی، مجھے کیا، میری جماعت زندہ باد، تیری جماعت مردہ باد. ہاں جی میں اسلام. ایسا تو نہیں ہوگا، یہ کام ایسے نہیں ہوگا. اب پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ مجھے اپنے آپ سے ابتدا کرنی پڑے گی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پہلے اپنے گھر سے، پہلے اپنے آپ سے. اور بھائی اگر میں اپنے 5 یا 6 فٹ کے وجود پہ اسلام نافذ کر نہیں سکتا اور ملک میں اسلام نافذ کرنے کی بات کرتا ہوں تو بتاؤ مجھ سے بڑا منافق اور کون ہو سکتا ہے؟ میں کہوں جی اسلام 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 آنا چاہیے اور میرا اپنا نظام، میرا اپنا گھر، میرا اپنا وجود، میرا اپنا لین دین، میرا اپنا کھانا پینا، میرا اپنا بزنس، میرا اپنا کاروبار، میرا اپنا لوگوں کے ساتھ معاملات، لین دین وہ اسلامی نہیں، اسلام کا نام لیتا ہوں تو مجھ میں اور عبداللہ بن ابی میں پھر کیا فرق باقی رہے گا؟ میں بس باتیں کرنے کے لیے ہوں کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. عبداللہ بن ابی بھی باتیں کرتا تھا لیکن عملی اس کا نفاذ نہیں تھا. بھائیو مجھے خود اس کے اندر دلچسپی لینا پڑے گی. سننے سنانے کی حد تک نہیں، سننے سنانے کی حد تک نہ رکھیے، عملی کردار ادا کریں.
جب میں اپنی ذات پہ عملی طور پہ کردار ادا کروں گا اور ہر بندہ یہ سوچ کے آگے چلے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ میرا یہ ملک، ہمارا یہ ملک جو کلمہ توحید کی بنیاد پہ لیا گیا، انشاءاللہ یہاں پر بھی قرآن و سنت کا نفاذ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔